السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقتضا کیا ہے، اس سلسلے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ خود کہیے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوئیے اور لوگوں سے کہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، جنت کی بشارت دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کہنے کے بعد کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ کے اوپر سب سے پہلا جو آوازہ کسا گیا وہ یہ تھا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ اے محمد، آپ کے ہاتھ دونوں خاک خالود ہو جائیں، کیا آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا یہاں پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا انکار، جبکہ وہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی بیان کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ان لوگوں نے نہیں سنا۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے صرف سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے۔ اب 40 سال کی عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیں؟ لیکن جب آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میرے اوپر ایمان لاؤ، تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی تھی وہ ہدایت یافتہ ہوئے، وہ مسلمان بنے، صحابہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ۔ جو انبیاء بھیجے جاتے تھے پہلے زمانے میں، وہ انہی قوموں کے لیے ہوتے تھے، انہی علاقوں کے لیے ہوتے تھے جہاں پر وہ بھیجے گئے ہیں۔ وبعثت الی الناس کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان کیا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بارے میں چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی بھی ہو، جو میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا ہے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جو میرے اوپر اتاری گئی کتاب ہے اس پر ایمان نہیں لاتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان من اصحاب النار، وہ ہر حال میں جہنمی ہوگا، ہر حال میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی رسالت میں جنات اور انسان دونوں شامل ہیں۔ جنات کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ ایمان لائیں آپ کے اوپر، آپ کی رسالت کی تصدیق کریں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور ایمان لائیں۔ اس سلسلے میں واقعات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں اور دیگر جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس حق کے ساتھ رسول آ گیا، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیر لکم تو تم ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا اگر تم کفر کرو گے فإن للہ ما فی السماوات والارض تو اللہ رب العالمین کے لیے وہ کچھ ہے جو آسمان میں ہے زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ رب العالمین علیم اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا فآمنوا تم ایمان لاؤ خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، النبی الامی جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکلماتہ اللہ کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں، واتبعوہ آپ کی اتباع کرو، اس رسول کی اتباع کرو، اس نبی امی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر نازل کیا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، ومن یکفر باللہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے، وملائکتہ اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرے، وکتبہ اس کی کتابوں کا انکار کرے اس کے ساتھ کفر کرے، ورسولہ والیوم الآخر اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، یہ حکم ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، مسند احمد کی حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے، ان 1,24,000 انبیاء کرام سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا ہے، میثاق لیا ہے، اگر وہ آپ کی زندگی میں جو نبی امی ہے آخری رسول ہے آ جائے تو اس کے رسالت کو تمہیں بھی تسلیم کرنا ہے اور ان کا امتی بن کر آپ کو رہنا ہے، جبکہ وہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ عہد لیا، میثاق لیا، پیمان لیا ہے کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ رسول بھیجے جاتے ہیں اور تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب جب میں نے تمہیں کتاب عطا کی، وحکمتن اور حکمت عطا کی، ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، مصدق لما معکم جو تمہارے پاس شریعت بھیجی گئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، لتؤمنن بہ تو تم لوگ ان پر ایمان لانا، ولتنصرن تم لوگ ان کی مدد کرنا، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری اللہ رب العالمین نے کہا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور تم اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ قالوا تمام نبیوں نے کہا اقررنا ہم نے اس کا اقرار کیا، ہم نے میثاق دے دیا، ہم نے عہد و پیمان اس پر کر لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بھی گواہ رہنا، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے عہد و میثاق لیا ہے کہ اگر وہ رسول آ جائیں تو تمہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر حال میں تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہمیت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو ہمارا قصور ہے، ہماری کمی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے کیوں نہیں جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا کہ ہم زندگی دنیا میں کیسے گزاریں. کیا ہم جانوروں کی طرح دنیا میں زندگی گزاریں؟ جس طریقے سے جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، مارتا ہے اور جو مرضی وہ کرتا ہے اس کے بعد سو جاتا ہے. ہم حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، مقصد کے تحت بھیجے گئے. وہ مقصد کیا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کو پہچان لینا، اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہمیت ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کریں، اس کتاب پر ایمان لائیں جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تمام لوگوں کو یہ دعوت دینی چاہیے، تمام لوگوں کو بتانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی ہے. تو شہادت ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی جو ہم گواہی دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا مقتضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ محمد رسول اللہ جو ہم اقرار کر رہے ہیں، اس کا مقتضا کیا ہے؟ اس کا مقتضا یہ ہے: طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر واجتناب ما نہی عنہ وزجر والا یعبد اللہ الا بما شرع. یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار امور ہیں جن کو آپ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی درست ہو جائے گی، سنور جائے گی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حق ادا کر سکیں گے. وہ کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں آپ کی اطاعت کرنا ہے، آپ کی فرما برداری کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم اللہ کی، اس کے رسول کے اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ رب العالمین نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جو بھی آپ حکم دیتے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اس راستے پر ہیں جس راستے پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور جس راستے پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جس راستے پر ثابت قدمی کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر برقرار رکھ، اس کی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر چلائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا: قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر تم منہ موڑ لو، اگر تم پشت پھیر لو، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم. تو اگر تم منہ موڑ لو تو رسول پر وہ ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر وہ ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم آپ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر رہو گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم آپ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر رہو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے اوپر صرف اللہ کی بات پہنچا دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. لست علیہم بمسیطر، رسول داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، ڈنڈا لے کر کے نہیں بھیجے گئے ایمان لاؤ ورنہ مار پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نہیں بھیجے گئے. آپ بھیجے گئے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے لوگوں کو سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا، مجمع عام میں لوگوں کے پاس گئے، جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی گئے، سواری پر بھی گئے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو ہمیں اس دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے. تو ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. اگر ہم اس ہدایت پر ہیں،
رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں، تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ان لوگوں میں ہوگا جو کائنات کے سب سے اشرف لوگ ہیں، سب سے عظیم ترین لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب آخر میں اللہ کہہ رہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ کتنے بہترین دوست ہیں، یہ انبیاء، شہداء، صالحین کتنے بہترین دوست ہیں۔ تو ہمیں ان کا پڑوس نصیب ہوگا، ان کے ساتھ ہم مل جل سکیں گے، ان کے سامنے بیٹھ سکیں گے، ان سے گفتگو کر سکیں گے، ان سے ملاقات کر سکیں گے، ان کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں گے، اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں گے، ان کی خوشی میں شریک ہو سکیں گے۔ اور یہ ہم سب چاہتے ہیں۔ کیا ہم لوگ نہیں روتے ہیں یہاں ہونے کے باوجود بھی کہ کاش ہم مدینہ چلے جائیں؟ مدینہ پہنچتے ہیں تو ہماری کیا آنکھیں تلاش نہیں کرنے کہ ہمارے رسول دکھ جائیں؟ دل کھنچتا ہے، مائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی آئے، دنیا سے چلے گئے، ہم اپنے رسول کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، محبت کھینچ لے جاتی ہے وہاں تک، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن دل بے قرار ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے باوجود بھی، کاش ہم رسول کو دیکھ لیتے۔ یہ ہمارا ایمان ہم کو وہاں تک کھینچ لے جاتا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان وہاں تک کھینچ لے جاتا ہے تو پھر ہم رسول کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ رسول کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ ہم اس ہدایت پر رہیں، مرنے کے بعد ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی، ہم ان کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اور اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول پر تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو آخرت میں ہمیں کیا ملنے والا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کا صحرا کن لوگوں کے سروں پر باندھا اللہ رب العالمین نے؟ ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ کن لوگوں کو دیا؟ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کی ساری نعمتیں ان تک پہنچتی رہیں گی۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جو بھی آپ نے حکم دیا ہے آپ کی اطاعت کریں۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہم ان کی تصدیق کریں، بشرطے کہ جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے وہ صحیح سند سے مروی ہو، وہ صحیح سند سے ہم تک وہ روایت پہنچی ہو، تو ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اپنا دماغ لگا کر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی لہذا حدیث کا انکار کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے ہمیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی بہت ساری چیزوں کی خبر دی ہے، کچھ چیزیں ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں باقی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ 3 جگہ زمین دھسے گی، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں کی طرح بات کرے گا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی خبر دی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جدھر سے گزرے گی تہس نہس کر ڈالے گی، ساری فصلیں کھا جائیں گے، تباہ کر دیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کی فوج، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، جدھر جائیں گے تباہی مچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی خبر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے ایک دن آئے گا مغرب سے نکلے گا، بہت ساری باتوں کی خبر دی ہے۔ تو جن باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ہمیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ،
اور وہ جو صدق سچائی کے ساتھ آیا، وہ صدق بھی، اور اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ امام مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ کہتے ہیں الذی جاء بالصدق هو الرسول، جو سچائی کے ساتھ آیا یا بھیجا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں والذی جاء بالصدق هو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بھیجے گئے۔ وصدق بہ، اور جو اس کی تصدیق کرنے والے، ہم المسلمون، وہ مسلمان لوگ ہیں۔ تو ہمیں آپ کی تصدیق کرنی چاہیے جن چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے، جن چیزوں کو بتایا ہے، اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ پر جھوٹ بولا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور صدق کی، سچے جو نبی آنے والے ہیں یا آ گئے ہیں ان کو جھٹلایا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب وہ رسول، جو سچا رسول ہے، جب وہ آ گیا تو اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کافر بھی کہا اور فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کل الا کذب الرسل، جن لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، میرا عقاب، میرے طرف سے سزا ان پر متعین ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، جو رسولوں کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حکم دیں تو ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی بات کو قبول کریں، آپ کے اوپر ایمان لائیں، جو بات آپ کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں، جو آپ حکم دیتے ہیں، ہم ان کے مطابق کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جو وہ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں عمل کرنے کے لیے بلاتے ہیں، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں، تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ رب العالمین آدمی اور لوگوں کے جو دل ہیں ان کے درمیان حائل ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے، سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کا حکم مانو، آپ کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں زندہ قرار دے رہا ہے، ہمارا دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اندر سے ہمارا دل مر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جو گناہ کرتا جاتا ہے یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین زنگ لگا دیتا ہے۔ جس طریقے سے زنگ لوہے پر لگ جائے تو لوہا سڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ زنگ جو نفاق کا ہے، کفر کا ہے، شرک کا ہے، یہ دل پر جب چڑھتا ہے تو سارا دل کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جائے، بتائی جائے تو قبول نہیں کرتا ہے۔ تصدیق فیما اخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ہمیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ واجتناب ما نہی عنہ وزجر، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ڈانٹا ہے، ہم اس سے رک جائیں۔ کیوں رک جائیں؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ سرحد ہے، اس کو نہیں فلانگنا ہے، اس کو نہیں توڑنا ہے۔ اگر اللہ کی سرحد کو توڑے گا تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دے انہیں لے لو، جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے،
بہت ساری چیزوں سے منع، بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سود سے ہمیں منع کیا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سود سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، ان کے اوپر میری لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ایسے لوگوں پر پڑتی ہے جو لوگ سود کو لیتے ہیں، گویا کہ وہ سور کے گوشت میں، سور کا جو خون ہے اس میں اپنے ہاتھ کو لت پت کر رہے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ اتنی شدید وعید بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ زنا سے کیا نہیں منع فرمایا اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے؟ کیا ہمیں نظریں نیچی کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جن سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں باز آتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، تو یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا یہ حد ہے تو وہیں رک جاؤ، اس سے آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین سزا دے گا، یہ جان لیجیے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اگر مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ اب سدھر جائے گا، اب مان جائے گا، اب مان جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتا ہے اس وقت آدمی کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ تو وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے رک جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو انہیں فتنہ پہنچے گا یا دردناک عذاب پہنچے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قریب ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین آسمان سے پتھر نازل کرے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بھی بات اپنی جانب سے کہوں۔ اتنا سخت بیان ابن عباس رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں کہ اپنی جانب سے میں دین کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بات میں نہیں کر سکتا۔ ایو سمائن تذلنی و ایو ارض تقلنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا تھا کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں۔ صحابہ اس قدر ڈرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے، سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص رسول کی نافرمانی کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، باتیں واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ جا رہا ہے ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیتے ہیں، نُصْلِهِ جہنم، اس کو پھر ہم جہنم میں پھینک دیں گے، وساعت مصیرہ، اور یہ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا رائے، لہذا رسول کی مخالفت سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عبادت کا کوئی نیا طریقہ ہم اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اللہ کی طرف سے توقیفی ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے متعین ہیں۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے تو 4 ہی رکعت رہے گی، 3 رکعت نہیں ہو سکتی، 5 رکعت کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ وضو کا جو طریقہ ہے وہ صحیح رہے گا۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ میں پہلے پاؤں دھل لوں بعد میں ہاتھ دھلوں، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے رسول کی خلاف ورزی کی، رسول کی سنت کی خلاف ورزی کی۔ تو رسول کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا، عبادت کا نیا طریقہ کوئی بھی ایجاد نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو لوگ حقیاں لگاتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، حق لا الہ کر کے مختلف طریقے جو اللہ کی عبادت کے جو انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں ہمارے صوفیاء نے، یہ دین میں نئی چیز ہے۔ اللہ کی عبادت نئے طریقے سے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو،
صوفیوں کو عبادت کرتے ہوئے اللہ کی دیکھا ہے، اس قدر ان سے محنت کروائی جاتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے منہ سے جھاگ نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہیں گے اس طریقے سے ہاتھ کر کے رکوع کی حالت میں اس طریقے سے اٹھو، اور پھر اوپر سے لے جا کر کے پھر ایسا ہی کرو، اس طریقے سے آپ کو کھڑے ہو کر ایسے ایسے کرنا 100 مرتبہ ادھر سے، مثلا 100 مرتبہ ادھر سے۔ پھر اور بھی طریقے ان کے ہیں، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب بیچاروں کو کہتے ہیں کہ اگر ایک روٹی کھا رہے ہو تو آدھی روٹی کھاؤ، اگر تازی روٹی کھا رہے ہو تو باسی روٹی کھاؤ، باسی روٹی اگر کھا رہے ہو تو بالکل سوکھی ہوئی کھاؤ، پانی میں ڈبو کر کھاؤ۔ اس طریقے سے وہ ریاضت کرواتے ہیں۔ اب ان کا بدن جب کمزور ہو جاتا ہے اور ان سے یہ ریاضت کرواتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور ان کے بے ہوش ہو کر جب گرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ منہ سے بڑبڑاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، منہ سے بڑبڑاتے ہیں۔ جب منہ سے بڑبڑاتے ہیں، یہ لوگ صوفی حضرات جا کر کے سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہے، سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، ہمیں بھی کان سے سنا نہیں سمجھ میں آیا کیا بول رہا ہے۔ کہتے ہیں اب یہ ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے، اسی کو وہ قطب ابدال اور نہ جانے کون کون سے القاب سے نوازتے ہیں۔ کہتے ہیں ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ارتقائی منزلیں نہیں طے کر رہا ہے، شیطان کے لیے ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے، جہنم کی طرف ہم نے اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ڈھول کی تھاپ پر ناچنے کو اور رقص کرنے کو انہوں نے دین سمجھ رکھا ہے۔ جہاں مسجدوں میں دیکھو ڈھول تاشے بجا کر کے وہاں رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف طریقے سے کرنا شروع کر دیتے، گویا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ عبادت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کے مطابق ہم چلتے ہیں، اپنی زندگی کو پابند کرتے ہیں، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، ہم نے پہچان لیا محمد رسول اللہ جو ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس کا معنی کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو ہم نے اپنے رسول کا حق ادا کیا۔ اگر ہم ایسے نہیں گزارتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول نہیں پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔